بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے بعد مرکز السلام کی یہ پہلی بیٹھک ہے اور تسلسل سے بروز اتوار تفسیر کا پروگرام تقریباً 2.5-3 سال سے یہاں پر چلا آ رہا ہے۔ حالات کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ یہ پہلا ابتدائی پروگرام ہے، اس میں تسلسل کو نہ رکھتے ہوئے ایک خاص عنوان پر گفتگو کروں جس میں ہمارے بہت سے مسلمانوں کو یا تو ناواقفیت ہے یا تو مغالطہ ہے۔ تو اس وجہ سے اور دور حاضر کے لحاظ سے بھی مناسب معلوم ہوا کہ ایک مسلمان سائنٹسٹ کی حیثیت سے اپنا نام کمانے والا اور پوری دنیا میں اپنی شہرت رکھنے والا ایک فرد، اور جس کو خود ہندوستان میں صدر جمہوریہ ہندوستان بننے کا بھی موقع ملا، 2002 سے 2007 اپنی پیریڈ مکمل کی عبدالکلام کے نام سے، اور اس کو بہت سے خطابات بھی دیے گئے۔ نام کے اعتبار سے بھی مسلمان، اور لوگوں نے بھی اسے سائنس کے حیثیت سے جانا، اور وہ قریب ہمارے درمیان نہ رہے تو ان کی وفات سے ایک تہلکہ مچا کہ مسلمانوں کے بہت سے متفرق خیالات تھے کہ بعضوں نے مسلمان ماننے سے انکار کیا، بعضوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت بڑھایا، ان کے عقائد اور ان کے عمل کیا ہوں وہ ان کے ساتھ وہ جانے چلے گئے۔ لیکن مجھے مناسب معلوم ہوا کہ یہ موقع صحیح ہے کہ جس میں ہم ایک تعارف پیش کریں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے دراصل تاریخ کی ناواقفیت کی وجہ سے اس کو نیا سمجھ لیا، ورنہ اسلام آنے کے بعد، خاص کر قرآن کے اترنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان سائنسدان اور مسلمان وہ لوگ جنہوں نے سائنس میں ایک تہلکہ مچایا، ان کا نام 1-2 انگلیوں پر گنے جانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان گنت ہے۔
بے شمار ہیں، لیکن نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کا ایک تعارف آپ لوگوں کو اس مناسبت سے پیش کر دوں تاکہ لوگوں میں یک طرح کی جو احساس کمتری ہے آج مسلمانوں کے اندر، خاص کر سائنس کا اسٹوڈنٹ اور طالب علم جب سائنس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی ایک نام مسلمان نظر نہیں آتا ہے، تو وہ بڑی حیرت سے رہ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام ہی نہیں دیا۔ پوری سائنس بھری پڑی ہے جو یا تو یورپین مورخین کے نام یا یورپین کنٹریز میں جو نام رواج ہیں وہ یا تو وہ نام ملتے ہیں جو چینی ہیں، لیکن مسلمانوں کے نام انہیں ملتے نہیں ہیں، جس سے ایک طالب علم کو دھوکہ لگتا ہے۔ اور خاص ہمارے اپنے لوگوں نے بھی اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو پروان نہیں چڑھایا کہ لوگوں کو پتہ ہو، علماء کی زبان سے انہوں نے کبھی سنا ہو کہ مسلم سائنٹسٹ مسلمانوں نے فلاں فلاں کام ایجاد کیا اور انہی کے سر یہ سب کچھ ہے صحرا، کبھی بیان بھی نہیں کیا ہے۔ تو خود ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ احساس کمتری موجود ہے کہ سائنس کا نام آتے ہی یورپ کی طرف ذہن جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سب عوامل تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ عنوان منتخب کیا کہ مسلمان سائنسدان، اور ہم نے سمجھ لیا کہ مسلمان ہو تو سائنسدان نہیں ہو سکتا، سائنسدان رہا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پوری سائنسی ترقی ہی اسلام آنے کے بعد ہوئی تھی، ورنہ اسلام سے پہلے کوئی ترقی نہیں تھی، کوئی ترقی نہیں تھی۔ جتنی تاریخی طور پر ہمیں معلومات ملتی ہیں اور جو اتھینٹک مانی جاتی ہیں، اور اس حیثیت سے جو قومیں اب آباد ہیں ان کو کیلکولیشن کرتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیجئے نا، ذرا سا ایک طرح کا چھوٹا سا نظریہ ہمارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تقریباً 19 صدیاں تھیں قبل جو حضرت موسیٰ آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً تورات کے نزول وفات کے بعد بھی لگ بھگ 1400 سال ملتے ہیں، 1400 سال۔ تو معلوم ہوا یہودی 1400 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، قوم بن چکے تھے، اور 1400 سال پہلے انہیں اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تورات ان کے پاس موجود تھی، اور ان کو وقت ملا دنیا میں کچھ کر دکھانے کا 1400 سال۔ کیا کیا؟ 1400 سال پہلے سفر کے لیے گھوڑا اونٹ استعمال ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول کے دور میں بھی گھوڑا اونٹ ہی استعمال ہوتا تھا، ترقی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہی پکوان کے لیے چیزیں استعمال ہوتی تھی تو یہی چیزیں اب بھی استعمال ہوتی تھی، نہ اس میں ترقی تھی نہ اس میں۔ زراعت میں وہی معاملہ تھا کہ بیج بو تو کیا 6 مہینے کے انتظار کے بعد پھل کاٹو، اللہ کے رسول کے دور میں بھی وہی تھا۔ تو معلوم ہوا بنی اسرائیل کو کتاب دینے کی، قوم بننے کے، بادشاہت دینے کے، ملک دینے کے باوجود 1400 سال ملے، کچھ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کا دور 600 سال پر محیط ہے۔ 570 پر 1 AD عیسوی میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اور 610 میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور 632 میں اللہ کے رسول وفات پائے۔ تو اس حیثیت سے حضرت عیسیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی فاصلے کا دور 600 سال بنتا ہے، اور ان 600 سالوں میں ان کے ہاتھوں میں جو عیسائی بنے تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی۔
اور ایک قوم کی حیثیت سے ابھرے بھی، مملکت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. اور رومن ایمپائر، روم کا بادشاہ بننے کا بھی موقع ملا، اور یونان اور روم مل کے ان کے انڈر میں آئے. بڑے بڑے اس زمانے کے سب سے صنعت اور فرحت میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر، چوٹی کے مقام پر، جنہوں نے سائنٹسٹ پیدا کیے. اور سائنس کا لفظ اصل میں لاطینی ہے، لیکن پروان چڑھی سائنس یونان میں. تو یونان بھی ان کے انڈر میں آیا، روم بھی ان کے انڈر میں آیا، اور 600 سال کا موقع ملا. اور آسمانی کتابیں 2 تھیں ان کے پاس، تورات اور انجیل. لیکن 600 سال پہلے وہی گھوڑا گاڑی تھی تو ان کے پاس بھی وہی تھی. 600 سال پہلے جو کچھ ان کے اپنے طرز معمولات تھے وہی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر تھے. تو کوئی ترقی نہیں دکھتی ہے. ان کو بھی قوم، بادشاہت، اللہ کی کتاب، جتنے وسائل ملے، کوئی ترقی نہیں. یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ کہ کل مسائل ملے، کوئی ترقی نہیں. ابھی اسی طرح دیکھیے کہ اس سے پہلے ہندوستان اور دوسرے وہ ممالک جو عرب کنٹریز میں نہیں آتے، یہ یوں سمجھ لیجئے جہاں پر انبیاء بھیجے گئے ہیں ان بستیوں میں نہیں آتے ہیں. حالانکہ ان بستیوں میں بھی کوئی نہ کوئی آیا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتلایا ہے فاطر کے اندر کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. تو ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، دنیا کے چپے چپے میں اللہ کے رسول آئے تھے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء تھے اور 313 رسول تھے. لیکن ہمیں جو نام ملتے ہیں قرآن کے اندر اور تلاش کرنے پر، انہوں نے کہاں کہاں کیا ہے، کس علاقے میں بھیجے گئے، اس حیثیت سے 25 نام تو مکمل خود قرآن میں موجود ہیں. اور بائبل وغیرہ کا ملا لیجئے تو تقریباً 50 نام ہو جا سکتے ہیں. 25 نام کا ذکر خود قرآن میں آیا ہے. ان 25 ناموں کے تسلسل سے 25 علاقے یا 25 وہ کنٹریز یا اس وقت کے بستیاں اٹھا لیجئے جہاں پر انبیاء پہنچے. اس کے علاوہ بھی جو چیز تھی، مثلاً ہندوستان کی طرف کوئی نبی آنے کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا. ہندوستان کی طرف حالانکہ بہت بڑی کیا ہے آبادی، آج کی نہیں، بہت پہلے سے ہے. ہندوستان کی تہذیب بڑی پرانی تہذیب. اور اسی طرح چین کی طرف کوئی نبی بھیجے جانے کا ہمیں نہیں ملتا، چائنا. جبکہ یہ دیکھا جائے کہ بہت بڑی تہذیب چینی تہذیب بھی ہے اور بہت پرانی تہذیب. ہاں یہ اور بات ہے کہ مصری تہذیب کی طرف ہمیں بہت سے انبیاء ملتے ہیں. حضرت یعقوب کی نسل، پھر یعقوب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہیں رہنا، پھر تسلسل میں ان کے بعد آنے والے حضرت موسیٰ اور ہارون کا اسی پہ رہنا. یہ مصری تہذیب ہے، 3ویں نمبر پہ آتی ہے. ہندوستان اور چائنا اور اس کے بعد مصری تہذیب، یہ سب سے قدیم تہذیبیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں انبیاء کا ذکر نہ ہندوستان میں ملتا ہے نہ چین میں ملتا ہے. ان 25 انبیاء کے اندر کسی کا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے ہندوستان اور کیا ہے. یہ ایک ہے اشارہ ذوالکفل کے بارے میں کہ یہ وہی بدھ ہیں جو ہمارے کیا یہاں کے ماننے والے، بدھزم کو ماننے والے. یہ دراصل انہی کی طرف اشارہ ہے. ذوالکفل اصل میں کپل بن گیا، کفل نہیں تھا، پا سے تبدیل کر دیا گیا. اور ایک نام کیا ہے ان کے اپنے ناموں میں بدھزم کے، بدھ کو کپل کہا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے، ایمانی باتیں نہیں ہیں، بس اڑتی اڑتی خبریں ہیں جس پر ہمیں ایمان لانے کا کوئی حکم نہیں. کوئی کہے کہ بدھسٹ نبی تھے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو بہرکیف یہاں پر کوئی نبی ایتھینٹک حیثیت سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہندوستان یا چائنا میں آیا ہے. لیکن ان کے پاس بھی حکومت ملی اور ان کے پاس بھی بہت سے اچھے لوگ ملے، ان کے پاس بھی بہت ذہین فتین لوگ آئے، ان کی اپنی تہذیب بھی بنی. رامائن، مہابھارت اور اسی طرح پھر کیا ہے یہاں کی قدیم زبان ترکرل وغیرہ جو ہے نا، یہ قدامت کی حیثیت سے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی. کیونکہ اس کا کیا تلور سے کوئی خاص تعلق ہے یا نہیں وہ بھی کیا ہے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں. یہ
ٹیمل تہذیب بھی یاد رکھ لیجیے، زبان بہت پرانی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس سے پرانی زبان ہمیں کیا ہے زندہ حیثیت سے کوئی اور نہیں ملتی ٹیمل زبان میں، کیونکہ کیا یہ بھی تصویروں پہ بنی ہوئی زبان ہے جس طرح کی چینی زبان ہے. چینی زبان سب سے مصعب ہے، سب سے مشکل ہے، کیوں؟ وہ تصویروں پہ بنتی ہے، تصویر کی حیثیت سے الفاظ کو چڑانا پڑتا ہے، گویا کہ لکھنا نہیں. اور یہی زبان یہ بھی ہے، خاص کر ٹیمل کی زبان. آپ دیکھیے ای اور اس کو غور سے دیکھیں، ناک صاحب گویا کہ یوں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح لکھت ہوگی اس کی ای. اور بہت سے لکھتیں اسی طرح میچ کرتی ہیں کہ کسی خاص تصویر کی طرف اشارہ ہے. تصویروں سے بنی ہوئی زبانیں بہت پرانی زبانیں ہیں، تو ان کی تہذیبیں بھی بہت پرانی تھی. ان میں بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی باوجود سب کچھ ملنے میں. یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اہمیت سمجھ لیں اور عقلی لحاظ سے غور کر لیں کہ اصل ترقی ہو بھی اور ہونی بھی جو چاہیے تھی وہ کہاں تھی. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے مسلمانیت پر. تو اس حیثیت سے ہم اگر دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو سب کو وقت ملا، سب پہلے تھے، لیکن دنیا اور کائنات اور سائنس کی کوئی ترقی ہمیں 2000 سال پہلے اسلام سے لے کر اسلام شروع ہونے تک 2000 سال کے مطالعے میں کچھ نہیں ملتا سوائے چند بنیادی باتوں کی. ہو سکتا ہے حضرت آدم کے زمانے میں کیا ہے پکا کے کھانا نہ آتا ہو، سبزیاں اور جو بھی ہیں پھل وغیرہ کھا کے گزارا کرتے ہوں گے، اگلی نسل نے آگ ایجاد کر لی، وہ پکا کے کھاتے ہوں گے. بس یہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہمیں سوچ سکتے ہیں کہ شاید انسانی زندگی کے ارتقاء میں یہ کچھ ہوا ہوگا، ورنہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں بنتی. لیکن جب یہ کلام اترا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، اب اس کے بعد کا زمانہ ہے آج ہم جو جی رہے ہیں، ہجری کی حیثیت سے 1436 ہجری میں ہے. اب کہہ لیجئے یورپین کنٹریز نے کیا، عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، تو سوال یہ ہے کہ سب بھی تمہارے پاس تورات، انجیل اور تمہاری قوم، تمہاری بادشاہت پہلے نہیں تھی اللہ کے رسول آنے سے پہلے؟ تب کیوں تمہارے پاس 2000 1400 سال رہنے کے باوجود کوئی ترقی نہیں دکھتی؟ اللہ کے رسول آنے کے بعد، قرآن اترنے کے بعد سب کچھ ترقی نظر آتی ہے تمہاری. تو یہ فلسفہ تم کرو یا نہ کرو، عقلی لحاظ سے یہی بات معتبر مانی جائے گی کہ یہاں جو وجہ بنی وہ کلام اللہ اور مسلمانوں کی حیثیت اور مسلمانوں کی زندگی کا اتار چڑھاؤ یہ ترقی کا باعث بنا، ورنہ اس سے پہلے تمہارے پاس ہزاروں سال ملے، تم نے کچھ نہیں کیا. آج ہمیں قرآن اتارے جانے کے بعد 1400 سال ملے، 1400 سال، وہ بھی 1400 سال میں کم از کم آپ اسٹیبلش ہونے 500 سال بھی نکال دیں اور گر کے ہماری حالت 500 سال نکال دیں تو درمیان میں جو کھڑتا ہے 600-700 سال کا عرصہ، اس کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ ترقی ہی اصل میں آج کھل کے اتنی بڑی ترقی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل کاز ہی ترقی کا، سائنس کا، کلام اللہ کے اتارے جانے کے بعد ہوا. اس سے پہلے تک کوئی سائنسی ترقی نہیں ہوئی، قوموں کے پاس سب کچھ وہی تھا جو پہلے تھا. تو اسی چیز سے آپ کو جان لینا چاہیے کہ سائنسی علوم میں سب سے پہلے آنے والے لوگ بھی کون ہوں گے؟ مسلمان ہی ہوں گے. توہم پرستی اور بھوت پریت اور اسی طرح کیا ہے پرانے زمانے کے قصے، یہ دراصل انسان کو ایسے جکڑے ہوئے تھا، کوئی آسمان اور زمین کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا. اللہ کے رسول اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی
اس پر غور و فکر، تدبر، یہ اللہ کی مخلوق، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ستاروں پر ایمان نہ رکھو، چاند پہ ایمان نہ رکھو، سورج پہ ایمان نہ رکھو، یہ سب میرے آیات ہیں، یہ سب میری مخلوقات ہیں. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ جب تک پڑھایا نہیں گیا انسانیت کو، انسانوں میں کوئی انسان اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ وہ تحقیق کی نگاہ آسمانوں میں ڈال سکے. وہ تو ڈرتا تھا، یہ دیوتا ہیں سمجھتا تھا، چاند کو ایک دیوتا سمجھتا تھا، سورج کو ایک دیوتا سمجھتا تھا، تاروں کو ایک دیوتا سمجھتا تھا، تقدیر بنانے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے سمجھتا تھا. جن کو دیوتا سمجھتا ہو، جن کو خدا سمجھتا ہو، اس پہ تحقیق کیسے کرے گا انسان؟ جب اسلام نے انہیں بتایا کہ یہ سب کچھ نہیں، یہ سب مخلوق ہیں میری، اور ان مخلوقات میں تم سب سے زیادہ معتبر ہو، فضیلت والے ہو، اور ان چیزوں پر خود غور کر کے مجھ تک پہنچو، تو غور و فکر کی بنیاد ہی، ہمت ہی انسانیت کو اس وقت پڑی جب قرآن نے دلائل سے ثابت کیا کہ اس پہ غور کرو. لعلکم تذکرون، تتفکرون، یتدبرون، تعقلون، افلا یسمعون. سمجھتے نہیں، کیوں سنتے نہیں، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں تفکر نہیں کرتے، کیوں مخلوقات کو دیکھ کے اللہ تک کیوں نہیں پہنچتے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس طرح کے وہ الفاظ تھے جو پوری انسانیت کو، یہ توہم پرستی میں جکڑی ہوئی انسانیت کو باہر نکالا. ورنہ تو یہ تمام آسمان میں سماوی کے اندر موجود چیزیں اور زمین کے اندر موجود کوہ اور غاروں کے اندر لوگ ڈرتے تھے کہ یہ کہیں اندر جن ہو، بھوت ہو، پریت ہو. ہم کیوں جائیں، ہم کیوں تحقیق کریں؟ وہ تو پوجا پاٹ میں لگی ہوئی تھی قوم پوری، وہ تحقیق کہاں سے کرتی، جرت کہاں سے کرے گی؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی دراصل یہ ایمان بنا، تو تب جا کے ہمت پڑی کہ اچھا جو ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ لگتا ہے، اس پر بھی تحقیق کرو کہ یہ کرتا کیا ہے. یہ چمکتا ہوا سورج جو آتا ہے، یہ آتا کہاں سے ہے، جاتا کہاں سے ہے، وہ تحقیق کرو. پرندہ اڑتا ہے تو کیسے اڑتا ہے، اس پہ تحقیق کرو. ابھی میں پڑھ رہا تھا جو یہاں کے سائنٹسٹ اب گزرے، عبدالکلام، اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، بچپن میں 6 سالہ دور تھا جب ہم اور میرے ساتھی، اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھی وہ تھے جو میرے بہن کے شوہر تھے، جلال الدین، وہ کہتے ہیں میرے بہن کے شوہر، بھائی جان تھے میرے، جلال الدین نام تھا، اور تقریباً 15 سال کا فرق تھا میرے اور ان کی عمر میں. لیکن ہم ایک جان دو قالب کی طرح ایسے دوست بن گئے کہ عمر کا تفاوت جاتا رہا، اور ہم دونوں سیر کو نکل کے جایا کرتے تھے. تو جہاں کہیں بھی مجھے باغ میں چڑیوں کی چہچہاہٹ اور پرندوں کے اڑنے کی نظر اور وہ مناظر دیکھتا، تو میں کئی لمحات اور کئی منٹ اسی سوچ میں گرفتار ہو جاتا، اور اس مناظر کو اتنے محو حیرت سے دیکھتا کہ اس سے بڑا کام میری زندگی کا کوئی اور نہیں ہوتا کہ یہ اڑتے کیسے ہیں. یہی بنیادی سوچ بنی. آخرکار مجھے کیا ایروناٹیکل میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، پھر اس کے بعد میزائل وغیرہ بنانے، راکٹ بنانے کے میدان میں انہیں چن لیا گیا، اور وہ سب سے بڑے میزائل مین کہلائے. بچپن کا ذوق تھا وہ کہ پرندوں کو اڑنا، بھائی فین دل ہے. تو یہ جو غور و فکر کی نظر سے دیکھنا ہے، اس سے پہلے کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، کسی کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے کوئی اور راہ بھی نہیں تھی، کوئی بنایا بھی نہیں تھا. تو پھر سائنس کی ایجادات، ترقی اور اس معاملے میں رہنمائی قرآن نے سب سے پہلے متوجہ کیا، تو یہاں پر مسلمانوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. اب آئیے میں اس کا ایک خاکہ تاریخی طور پہ پیش کروں کہ یہ سائنس بلا کیا ہے، کہاں سے نکلی، کس چڑیا کا نام ہے، ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے. سائنس اصل میں لاطینی زبان کا لفظ ہے، لیٹن.
اور یہ لاطینی زبان کے لفظ کا معنی ہے علم. سائنس کا معنی ہے علم. سائنس کا معنی ہے علم. اور علم بھی بعد میں جا کے اصطلاحی معنی بنا کے جو اسٹرگل کر کے، جد و جہد کر کے، مشکلیں پڑھ کے، تجربے سے گزر کر کسی حقیقت تک پہنچ جانے کا نام سائنس ہے. بعد میں عموم معنی تو صرف علم ہے، لیکن بعد میں اس کی تعریف یوں بنی کہ تجربات سے گزر کر، مشکلیں پڑھ کے کسی حقیقت کو جو چھپی ہوئی ہے، اسرار کو جاننے کا نام سائنس ہے. اور سائنس دراصل کن چیزوں کو جاننے کا نام ہے؟ مخلوقات کے اندر چھپے ہوئے کاموں کو جاننے کا نام ہے. تو گویا کہ ایک طرح کی بہت بڑی مطابقت ہے آسمانی صحیفے کلام اللہ اور کتاب اللہ میں بھی اور سائنس میں بھی. آپ پوچھیں گے کیسے؟ مخلوق اور کائنات کو بنانا اللہ کا کام ہے، فعل ہے، اور آسمانی صحیفے اور کلام اللہ اللہ کا قول ہے، بات ہے. گویا کہ کلام اللہ اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے اللہ کی بات کا علم ہوتا ہے، تو سائنس کے ذریعے اللہ کے کام کا علم ہوتا ہے. سائنس کے ذریعے اللہ کے کام تک ہم پہنچتے ہیں، اس کی حقیقتوں تک ہم پہنچتے ہیں. تو گویا کہ بڑے مضبوط دونوں ذرائع ہیں اللہ پر ایمان رکھنے کے. یہ عجیب بات بعد میں ہوئی کہ جو سائنٹسٹ بنا وہ دین سے دور ہو گیا. اس میں ہماری بھی خامی ہے، اور اسلام کو پیش کرنے کا جو انداز یورپین کنٹریز میں تھا اس حیثیت کی بھی خامی ہے، اور عیسائیوں نے جتنا بگاڑا اسلام کو اس کی بھی خامی ہے. ورنہ تو کوئی حقیقت پسند سائنٹسٹ اللہ کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. ابھی میں پڑھ رہا تھا انہی کے سوانح عمری میں عبدالکلام کے، دیکھیے کہاں جا کے سجدہ کیا کہاں نہیں کیا، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. ان کی اپنی لکھی ہوئی دا جرنی نام کی ایک کتاب ہے، میرا سفر، مائی جرنی. اس میں انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب ہم نے سائنس کے میدان میں، آج کی بات کہہ رہا ہوں، پرانی بات نہیں ہے، پرانے سائنٹسٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ سائنٹسٹ کی بات کہہ رہا ہوں جو ہمارا بھی ہے، ہمارے علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، تمل ناڈو کا بھی ہے، اور پوری مسلم دنیا پہ چھایا بھی ہے، اور پوری دنیا پہ بھی چھایا ہے، جس نے اپنے سفر نامے میں کھل کے اعتراف کیا کہ جب بھی ہم سفر کیے اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھے، ہمیں اچھی طرح احساس ہوا کہ ہم پر کوئی ایک ہے جو بڑی شکتی کا بہت ہی طاقتور ہے، جو ہم سب کے ارادوں کو توڑتا ہے اور اس کے حکم سے سب چلتا ہے. وہاں وہ لفظ اللہ بھی نہیں لکھے، لیکن ماننا پڑا ہے. ایک قوت ہے. جیسے جیسے ہم سائنس کے قریب پہنچے اور جیسے جیسے ہم نے کیا کیا، یہ ادراک ہمیں پہنچا کہ یہ چیز کہاں تک حقیقتاً ہم پہنچ سکتے ہیں، رفتار ہو، بصارت ہو، اسی طرح کیا ہو، میزائل کا مسئلہ ہو، تو جیسے حقیقت تک ہم پہنچے اتنی ہی حقیقت تک ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی، کوئی اوپر ایک اور ہے جس کی چلتی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ 1972 جس میں نے میزائل کو کیا کیا تھا، اوپر جانے کے لیے راکٹ بنائی تھی، لیکن رات دن کی انسان ایسا تھا، وہ عجیب و غریب انسان، نہ کھاتا تھا نہ سوتا تھا، نہ کسی اور خواہش میں دل لگتا تھا، جو بھی تھی پڑھائی میں غرق ہوا. اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ 1972 کا وہ دن میرے لیے سب سے یادگار ترین دن تھا، جب میں نے سب سے پہلا میزائل راکٹ چھوڑا، اور پوری تمنا تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گا امتحان میں، لیکن 10 سیکنڈ پرواز کرنے کے بعد گر پڑا. تیسرا میزائل ہے، دوسری بار بنایا، 20 سیکنڈ پرواز کرنے کے بعد گر پڑا. تیسرا جو میزائل ہے وہ میزائل ہے جو سب سے پہلے ان کا خلا میں گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں گر پڑنے کی جو بات ہے، ٹوٹنے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے 100% مکمل ہونے کے بعد کوئی ایک طاقت ہے جو اوپر لے جاتا ہے، نہیں تو گر پڑتا ہے.
ورنہ تو آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی فلائٹ کی پرواز کے لیے کتنی تحقیق ہوتی ہے، آدھا ایک گھنٹہ چیکنگ ہوتی ہے کہ قابل ہے یا نہیں ہے، پھر اڑو۔ اڑان بھرنے سے پہلے حد الامکان ہر طرح کی چیکنگ ہونے کے بعد اڑتا ہے، چھوٹی سی۔ اب یہ پورے دنیا بھر میں نام کمانے والا میزائل ہوگا تو کتنے سالوں محنت کر کے انہوں نے چیکنگ کر کے اڑایا ہوگا، لیکن 10 منٹ کی پرواز کے 10 سیکنڈ کی پرواز کے بعد نیچے گر گئے۔ تو اس سے خدا پر، اس سے اللہ پر، ایک طاقت پر ایمان لانے کا ایمان اور مضبوط ہو۔ تو سائنس خدا کی، اور یہ لفظ میں نے خود ان کی سوانح حیات میں پڑھا تھا، عام مشہور ہو گیا ہے کہ سائنس خدا کے منکر بناتی ہے، منکر بناتی ہے، لیکن مجھے معلوم تک یہی ہے کہ سائنس خدا پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان کی کتاب لے کے پڑھ جائیں، معمولی قیمت ہے 250 یا 300 روپے۔ دا جرنی کے نام سے جو کتاب ہے اس میں اپنے مقدمے میں لکھے ہیں کہ عام یہی مشہور ہے کہ سائنس انسان کو خدا کا منکر بنا دیتی ہے، لیکن میرا تو تجربہ یہی ہے کہ سائنس انسان کو اور زیادہ پختہ بنا دیتی ہے ایمان میں۔ تو یہ اللہ کا کام تھا، کلام اللہ اللہ کا قول تھا، اور قول اور کام میں جتنا زیادہ یقین ہوگا، یقین کامل اور زیادہ ہوگا۔ تو لفظ سائنس علم کا نام ہے، تجربات اور تحقیقات سے لحاظ سے پوائنٹ تک پہنچنے کا، حقیقت تک پہنچنے کا، اسرار و رموز کو منکشف کرنے کا نام ہے۔ اور یہ چیز پروان جو چڑھی، یہ ملک دنیا کے اس خطے کا نام ہمیں سائنس کی کتابوں میں تاریخ نے بتایا ہے کہ یونان ہے۔ یونان، اور اسی سے ایک طب بھی نکلی ہے، یونانی، ہم جو کہتے ہیں نا یونانی میڈیسن، یہ وہیں سے آیا ہوا ہے۔ سائنس میں سب سے پہلی کرۂ ارض کے اندر ترقی کرنے والا ملک یونان ہے، اور یہ میڈیسن کی حیثیت سے بھی سب سے پرانا میڈیسن ہے جو یونانی ہے، اور ایک زمانے میں پوری دنیا پہ سکہ جمایا ہے یونانی فن، اور آج پھر دنیا پلٹ رہی ہے یونانی کی طرف۔ یورپین کنٹریز میں یونانی طب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور ہم ہیں کہ کیا ہے، گھر کی مرغی دال برابر کے مانند ہم اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ورنہ تو کیا ہے، یہ بہت اہمیت والا ہے یورپین کنٹریز میں یہ علاج۔ الوپتی کرتا کیا ہے؟ عجیب بات بتاؤں آپ کو، الوپتی مرض کو نہیں مٹاتا، مرض کو دباتا ہے، بس اس کا کام یہ ہوتا ہے، درد کہاں ہے وہاں جا کے درد کا علاج نہیں کرتا، وہ ایسا سن کر کے چھوڑتا ہے کہ درد آپ محسوس نہ ہو۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے بنیادی فسادات الوپتی علاج میں ہوتے ہیں اور انسان مرتا ہے۔ یونانی علاج کا طریقہ یہ ہے کہ درد کو مت جاؤ، درد کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کو جا کے برابر کرو، درد چلا جائے۔ الوپتی یہ کہتی ہے کہ وہ کیا بلا ہے، کس کی وجہ سے ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، درد کو محسوس ہوئے بغیر کر دو، کتنے سال جیے مر جائے، ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ان کا ہے، وہ کانسیپٹ ان کا ہے۔ تو دیر پا اور اچھا علاج اصل میں کیا ہے، یونانی ہے، جس کے اندر کیا ہے، درد کس وجہ سے آتا ہے، مرض کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ تو آج کیا ہے، کینسر وغیرہ کے اتنے انسٹیٹیوٹ کیا کر رہے ہیں الوپتی کے اندر، سوائے اس کے کہ اس کا جو کچھ بھی درد ہے اس سے ہائی پاور انجیکشن یا زہر دے کے اس درد کو ختم کر دیں، ورنہ تو علاج کچھ نہیں ہوتا، دوسرا اتنا ہی ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے درد کم ہے، بہت جلد مر جاتا ہے، اندر ہی کھوکھلا بن کے، چل کوئی بھی کر بھی نہیں سکتے، ان کے پاس علاج بھی نہیں ہے اس کا۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں اور میڈیسن میں بھی علاج نہیں ہوتا ہے، لیکن کانسیپٹ بتلا رہا یوں ہے کانسیپٹ۔ تو یہ یونان جو ہے نا، یہ یونان کا سب سے اہم کارنامہ ہے کہ اسی نے یہ سوچ کو پروان دیا۔ اور یہ کب کا زمانہ تھا؟ یہ زمانہ تھا تقریباً اللہ کے رسول کے آنے سے 1200 سال پہلے کا زمانہ، 1200 سال، اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے 600 سال پہلے کا زمانہ۔ سب سے بہترین عروج پر یہ زمانہ
یونان کے اندر تھا، جس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے سائنسی نقطۂ نظر سے جانچ پڑتال کرنے کے۔ اس میں ہی وہ نام آتے ہیں جو آپ نے بھی سنا ہوگا، سقراط، بقراط، ارسطو، اقلیدس، بطلیموس، یہ سب وہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں جن کو انگلش میں ایسے نام دے کے تبدیل کر دیا گیا، اسے یونانی نہیں لگتا بلکہ وہ انگلش لگتا ہے، لیکن اصل میں ہے یونانی یہ۔ اور افلاطون تو سب نے سنا ہوگا، افلاطون بھی اسی زمانے کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 600 سال پہلے۔ سقراط، بقراط، ارسطو وغیرہ یہ استاد شاگرد ہیں۔ یہ سب انہوں نے بڑی محنتیں کی اور دنیا کے اندر بہت سے ایجادات کرنے کے لیے علم اکٹھا کیا، کتابیں لکھی، کوئی حساب کی، کوئی کیا ہے ستاروں کی، کوئی کیا ہے بن چکی جو سب سے پہلی بنی ہے وہ انہی کے زمانے میں بنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بن چکی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے چاک کا رول کیا ہے؟ دیکھیے اگر یہ چاک ایجاد نہ ہوتی کسی بھی، یہ دورانیہ جو ہے کہ آپ کیا ہے پھیا لگاتے ہیں سائیکل میں تو اسپیڈ بڑھتی ہے، وہی پھیا کچھ اور موڈیفیکیشن کر کے کار میں بھی لگایا جاتا ہے، لیکن ہے وہی یوز پھیے کا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں پھیا ایجاد نہ ہوتا تو رفتار کی کوئی مشن ایجاد نہ ہوتی۔ ان تمام کے پیچھے پھیا کام کر رہا ہے۔ پہلے پھیا کسی نے ایجاد کیا تو پھر تمام مشنوں کے لیے وہ جان بن گیا۔ پورا پیٹرول ہے، بہترین گاڑی ہے، پھیے نکال دیجیے، اب چلا کے دیکھیں کیسے چلتی ہے، دیکھتے ہیں۔ بڑی بہترین کار ہے، پھیے نکال پھر چلا کے دکھ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا پھیا پوری سائنسی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لانے والا تھا، اور یہ پھیا، یہ رولنگ کی ایجاد دراصل سقراط بقراط کے زمانے میں ہوئی۔ اسی نے سب سے پہلے اس ضرورت کے تحت کہ باوڑی کنویں میں سے پانی آسانی سے کیسے نکالا جا سکتا ہے سوچی تھی۔ اب بڑی مشکل ہوتی تھی، ڈول بڑا ہو، معمولی ڈول ہو بچہ بھی کھینچ سکتا ہے، بڑا بھی کھینچ سکتا ہے، ڈول بڑا ہو اور پانی کو کھینچنا ہے۔ اب کیسے کھینچیں گے؟ 3-4 افراد پکڑ کے کھینچنا۔ تو اسی کے ذہن میں سب سے پہلے بن چکی بنانے کا آئیڈیا آیا کہ اگر ویل اگر رکھیں گے اوپر سے اور پھر اس کے اوپر رسی ڈالیں گے تو ہمیں بغیر وزن کے آسانی کے اس کے اوپر سے کھینچ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایسا مشہور ہوا کہ اسی کے ذریعے چاک بنی، اسی کے ذریعے پھر بعد میں کیا ہے ہزاروں اقسام میں یہی چیز تھی جو رولنگ۔ آپ دیکھیے پرانے جتنے مشین ہیں، حتیٰ کہ آج بھی ترقی یافتہ واچس میں بھی اٹھا کے دیکھ لیے ویل رہے گی، ان ویل سے ہی یہ سیکنڈ کا کانٹا حرکت کرتا ہے، سیکنڈ کے کانٹے کا لنک گھنٹے کے کانٹے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے، حرکت کرنے والے وہ گھنٹے کے کانٹے کے ساتھ یہ منٹ کا کانٹا لگا ہوتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے۔ اندر کے 3 ویل ہیں جو پوری گھڑی کو چلاتے ہیں۔ تو یہ ویل بنانے والا سب سے پہلی ذہنیت آج سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے آنے سے 1200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسے بہت سے کارنامے ان لوگوں نے انجام دے کر کیا لکھے تھے، کتابیں لکھی اس پر کہ وہ تجربہ کرتے کرتے کہاں تک پہنچے اور اس کے ذریعے آگے آنے والے کیسے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے آنے کے تقریباً 600 سال پہلے ہو رہا ہے، اور اس طرح تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ تو اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ آئے، اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے اصل خاص شاگرد 11 سے کوئی اوپر نہیں تھے۔ 12 تھے، ایک منافق کافر تھا، مر گیا، تو باقی بچے 11۔ یہ 11 افراد میں بھی 5-6 ایسے تھے
جس میں انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پھیلانا چاہا اور پھیلایا. اور 300 سال بعد تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر اٹھا لیے جانے کے بعد انہوں نے اپنی دعوتی کوششوں سے قسطنطین ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی مملکت میں دعوتی پروگرام میں آگے بڑھنے کی وجہ سے بادشاہ کے کانوں تک بھی دعوت کی آواز پڑی اور اس نے باقاعدہ عیسائیت قبول کر لیا. یہ قسطنطین جو عیسائیت قبول کیا، بعد میں آگے چل کے اس نے کیا کیا کہ پورا علل اعلان سرکاری مذہب اپنی کنٹری کا عیسائیت قرار دیا. تو اس وقت جنگیں ہوئی، جنگوں میں روم الگ تھا، یونان الگ تھا، قسطنطین کا اس کا استنبول الگ تھا. لیکن جنگوں میں اللہ نے ان لوگوں کو فتح دینے کی حیثیت سے روم بھی اس کے انڈر میں آ گیا، یونان بھی انڈر میں آ گیا، حتیٰ کہ ایران بھی انڈر میں آ گیا. پھر بعد میں باہر نکل گیا، ایرانی سلطنت الگ وجود میں آئی. تو اب آئیے انہوں نے کیا کیا. آج نعرہ بہت ہے، بہت کم لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حقیقت بعضوں کو معلوم ہے وہ بھی چھپا دی گئی. انہوں نے بھی اس کے صحیح نہج تک بات کو نہیں پہنچی، ان کی ذہن بھی. ایک نعرہ ہمارے اوپر ہے، کیا کہے؟ یہ تعلیم پڑھتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ناخواندہ ہیں، ان کا مائنارٹی ایسا ہے، مسلمانوں میں 10 بچوں میں 2 بچے بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، فلاں ہے. تعلیم کے ساتھ انہوں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، تعلیم کو اہمیت نہیں دی، فلاں نہیں کیا. ہزاروں الزامات ہم پر ہیں آج، اور اس میں بعض حقیقت پر بھی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائی دنیا اور عیسائیوں نے تعلیم پر بڑا رحم و کرم کر کے ترقی پر پہنچایا؟ یہی ہے جو غلط چیز جو ہم تک پہنچ گئی ہے. آج یورپین کنٹریز کی جتنی ترقی ہے، جتنے ایجادات ہیں امریکہ وغیرہ کے، ہم نے اسے سمجھ لیا یہ مذہب عیسائیت نے انہیں دیا، اور عیسائیت میں ترقی ہے، مسلمانیت میں تنزل ہے. اس وجہ سے جو بھی بنتا ہے کچھ ترقی یافتہ پہلے شیونگ کرتا ہے. بدبخت جا کے دیکھ ڈاروین جس کو کچھ بھی نہیں مانتا تھا، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی ہے. جو بندر سے آیا والا انسان، اس کی تصویر بھی جا کے اٹھا کے دیکھ، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، کبھی اس نے شیو تو کیا ایک بال بھی نہیں کاٹا ہوگا شاید، اور دور کا بھی نہیں 1800 کا ہے. تو لوگوں کو یہ غلط تہذیب دی گئی، غلط سوچ دی گئی کہ ترقی تمام کی تمام عیسائی مذہب میں ہوئی، کیونکہ یورپین کنٹریز سب عیسائی ہیں. دیکھو ترقی کے کتنی منزلوں پہ پہنچے ہوئے. مسلمان کا مطلب ہے تنزل ہے. دیکھو مسلمان پڑھے لکھے بھی نہیں، انجینئر 10 نہیں مل سکتے، اچھے ڈاکٹر 2 نہیں مل سکتے. یہ ہم پہ تھوپا جاتا ہے، اور ہم نے بھی شاید اس کو اچھے سچے دل سے مان لیا. کیوں؟ ہمارے پاس علم ہی نہیں. اب میں حقیقت بتلا رہا ہوں، بڑے غور سے سنو. حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد 300 سال بعد جب عیسائیوں کو حکومت ملی، پہلی مرتبہ دنیا کے اندر ملی اس وقت ان کو، اور انہوں نے پوری حیثیت سے جب یونان اور روم کو قبضہ کیا، پتہ ہے سب سے پہلے کیا کیا؟ بڑی محنت سے افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط وغیرہ نے اپنی کوششوں اور محنت سے یونان کے اندر ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی تھی، ایک بہت بڑی میوزیم قائم کی تھی. یہ ایک بہت بڑی سائنس ریسرچ کرنے کی لائبریری تھی، اور کتابوں کے بڑے بڑے لائبریریاں جان کھپا کے انہوں نے جو بنا کے رکھے تھے، سب سے پہلے توڑ کر مسمار کر کے جلا دینے والے عیسائی تھے. علم دشمنی میں انہوں نے اتنے آگے بڑھے، ہر سائنسدان کو علل اعلان لکھا کہ کوئی اپنے آپ کو سائنسدان کہتا ہے تو سولی پہ چڑھاؤں گے، اور چڑھایا. زمین گول ہے سب سے پہلے کس نے کہا؟ پتا ہے کسی کو؟ گیلیلیو، اس کا حال کیا تھا؟ پوری زندگی جیل میں رہا،
ڈالنے والے کون تھے؟ مسلمان عیسائی، عیسائی تھے۔ علم دشمنی میں عیسائیوں نے جس حد تک گئے، دنیا کی کوئی قوم نے علم دشمنی میں اس حد تک نہیں گئی۔ ہر عالم کو انہوں نے جلایا، ہر عالم کو انہوں نے علل اعلان پھانسی دی، ہر سائنسدان کا ناطقہ بند کیا، ہر سائنسدان کے لیے جیل بھجوایا، حتیٰ کہ بعض سائنسدانوں کے لیے ان کی چمڑی اندھیر کے ان پر گھاس اور دوسری مٹی بھروا کے جلائے گئے۔ بعض ایسے سائنسداں جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، ان کی قبروں کو نکال کے ان کی ہڈیاں جلائی گئی۔ اتنی علم دشمنی تھی عیسائیوں کو۔ تاریخ اس سے کانپ جاتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں، نہ دنیا کو پتہ ہے۔ جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ عیسائی الٹا سمجھ لیا گیا ہے کہ عیسائیوں میں ترقی ہے، اسلام میں تنزل ہے۔ کیسی بڑی بدبختی دیکھی، انہوں نے علم دشمنی میں یہاں تک گئے کہ جو سائنسدان پہلے مر چکے تھے ان کے قبروں کو اکھاڑ کے ان کی ہڈیوں کو جلایا، انتقام گویا کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور کی ہے۔ 1800 میں جب گیلیلیو نے اعلان کیا کہ زمین گول ہے، پوری زندگی اسے کیا ہے، جیل میں رکھا، حتیٰ کہ یہ وعدے پر اس کو باہر نکالا گیا کہ تو باہر جا کے نہیں بولے گا زمین گول ہے، تو سائنٹسٹ نہیں ہے مان، تب کہیں جا کے نکل گا، تب کہیں جا کے زندگی کے آخری مرحلے میں باہر نکل کے مرا ہے وہ۔ تب بھی اس سے کوئی خاص کا شاگرد جا کے پوچھتا تھا تو کہتا پیٹ اور زندگی کے لیے جھوٹ بول کے آیا ہوں، لیکن اب بھی کہتا ہوں زمین گول ہے۔ کرے کون؟ عیسائی۔ علم دشمنی، سائنس دشمنی ان کی تاریخ میں ثبت ہے۔ اب علم دوستی اور سائنس کو بڑھانے والی قوم کے مقابلے میں آئیے اب ہم کون ہیں؟ تو معلوم ہوا 300 سال بعد جب ان کو حکومت ملی تو پوری سائنس کی اور پورے ایجادات کی قلع کما کر دی اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول اس کے 300 سال بعد آئے تھے۔ جس خاکے پہ لے جا رہا ہوں یاد ہے نہیں، نیند آ رہی ہے۔ میرا ہمیشہ سے منشا یہی ہوتا ہے کہ میں بیٹھوں تو ایک خاکہ آپ کو دوں، ایک مضمون تک لے کے جا کے پہنچاؤں، بات ذہن میں ثبت ہو جائے۔ جب ان کو 300 سال بعد ملی تو 600 سال کا زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے، تو اور 300 سال بعد اللہ کے رسول آئے، برابر ہے؟ تو 300 سال بعد جب اللہ کے رسول آئے تو اس وقت تک یہ بدبختوں کو جتنی مدت ملی، اس مدت میں انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا، یونان کے سائنسدانوں نے، سقراط، بقراط، ارسطو وغیرہ، افلاطون نے سب کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا تھا، سوائے ان کے چند کتابوں کے علاوہ جو ان سے چھپے رہ گئے تھے۔ اچھا، ان سے چھپے کیسے رہے تو وہ بھی جان لیجیے۔ جب انہوں نے یونان، روم والوں سائنسدانوں اور سائنس پر کام کرنے والوں پر تشدد اور سولی دینا شروع کیے تو انہوں نے بچی کچی کتابیں سب کچھ سقراط، بقراط، ارسطو اور افلاطون کی پکڑی، اپنی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھ کے لے کے یہاں سے بھاگے اور ایران جا کے پہنچ گئے۔ اور ایران میں اس وقت ساسانی حکومت تھی، ساسانی خاندان کی تھی، اور وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ نوشیروان اس میں وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی حکومت میں درندے، شیر، باغ اور بکریاں سب ایک گھاٹ پہ آ کے پانی پیتی تھی، اتنا عدل تھا۔ نوشیروان عادل مشہور ہے، اللہ کے رسول سے آنے کے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ ساسانی حکومت تھی اس وقت، انہوں نے علم دوستی اور علم کو پروان چڑھانے کے لیے ان کے لیے ہر چیز فراہم کی، ان کو لائبریریاں بٹھا کے دی، ان کے لیے تعلیمی وظیفے جاری کیے، تو ان کو یہاں سکون ملا تو بچا کچا جو بھی تھا وہ بھاگ کے آ کے ایران میں انہوں نے کام کیا باقی کا۔
اب اس کے بعد اللہ کے رسول آئے 600 کے قریب، اور 600 میں جو کتاب لے کے اللہ کے رسول آئے اس میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان تھا کہ غور کرو، غور و فکر کرو، کائنات پہ کرو، مجھ تک پہنچو. جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے کیا ہے سورہ آل عمران کے آخری آیات تلاوت کی، جن میں مضمون ہی شروع کیوں کیسے ہو رہا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اب دیکھیے کتنی توجہ اور تفصیل کے ساتھ بات ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے الٹ پھیر میں آنے جانے میں، لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. عقل مند سوچیں یہ رات دن کیوں آ رہا ہے، کیوں پلٹ رہا ہے، اس کے اندر چکر کیا ہے، زمین کیسے بن گئی ہے، آسمان کیسے بن گیا ہے، خلقت کے اندر بڑی بڑی میری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. لب کہتے ہیں عقل کے مقصد، الباب اسی سے نکلا ہے، لب کی جمع الباب. نہایت عقل مندوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیوں پہ جب وہ غور کرتے ہیں تو فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، پھر وہ کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، سوتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں تبھی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. واہ کیا کائنات بنائی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پوری گردان، پوری گردش، پورا ذہن سوار جو ہو رہا ہے، پھر رہا ہوتا ہے وہ کائے پہ، یہ خلقت، یہ آسمان و زمین کی خلقت اللہ نے کیسے بنائی. يَتَفَكَّرُونَ، دیکھیے ایک ہے سوچنا، ایک ہے غور کرنا، ایک ہے غور و فکر کرنا، اسی سے ہے تفکر. صرف سوچنا، بات آئی گئی، ہو گیا. غور کرنا، اس پہ رکھ کے ذرا ذہن، مائنڈ ڈیپ، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. غور و فکر کرنا، اس غور کے ساتھ ساتھ فکر میں بھی مبتلا ہونا کہ اس سے نتیجے کیا اخذ ہوتے ہیں، اس سے ہمارے اوپر کیا چیزیں مرتب ہوتی ہیں. تو اسی کو عربی میں ہم کہتے ہیں تدبر، تفکر. تدبر ابھی ذرا پختہ لفظ ہے اس معاملے میں. وَيَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر میں ڈوب جاتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلقت میں. تو پھر اس کے بعد بے اختیار دل سے نکلتا ہے ربنا، اے میرے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. نہیں ہے کوئی چیز نکمی تیرے زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. علامہ اقبال نے ایک چونٹی اور ایک پہاڑ کی کہانی لکھی، اس کا آخری شعر ہے، اور شعر ہی میں پوری کہانی لکھی ہے، شعر ہی میں. اور ایک مثال اس میں دی، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، ایک گلہری جو ہے نا پہاڑ پہ ادھر ادھر کود، ادھر نیچے، تو پہاڑ بولا کرتے کیا اتنی رتی ہو جاؤ، کیا اچھلتی دیکھو، میں کتنا بڑا ہوں، خاموش کھڑا ہوں. وہاں سے بات شروع کی، بڑی اچھی نظم ہے، بڑی اچھی نظم، بڑی تدبر تفکر دینے والی نظم ہے، سب ہم بچپن میں پڑھے تھے. اچانک خیال آیا، تو اس کا آخری بند ہے جو پہاڑ کو سمجھانے کے لیے گلہری کہتی ہے کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی میرے زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. سب کو اللہ نے اپنی اپنی جگہ ضرورت کے تحت ہی پیدا کیا. ہم سوچتے ہیں اتنے کیڑے کیوں، اتنے اصناف کیوں، یہ مکھڑے کیوں آ گئے، یہ چونٹی کیوں آ گئی. تمہاری عقل میں سماتا نہیں کیوں. اللہ کو معلوم ہے مکھڑے اور مکھی نہیں ہوتے تو کیا ہوتا تمہاری حالت.
غرور میں انسان پھول کے برباد ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت حسن بصری اور ایک بڑا پیسے والا ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، مکھی آ کے ستا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کے پوچھا کہ امام یہ مکھی کو اللہ نے پیدا؟ انہوں نے فٹ جواب دیا، تیرے غرور کو توڑنے کے لیے۔ بیچارہ اس کے اوپر کیا تلوار چلائے گا؟ مکھی کے اوپر وہ آ کے بھن بنا رہی ہے، بیٹھ بیٹھ کے اڑ جا رہی ہے، پکڑنے جا رہا وہاں سے وہاں چلی گئی۔ بڑا انسانی کبھی کبھی پکھی کے پیچھے پھرتا ہے، یہ کیا بیزار کرتی ہے بھائی، شوٹ کرو، نہیں کر سکتے تم اس میں، غرور تمہارے توڑنے کے لیے آئے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کب کیا کرنا ہے۔ تو یہ کائنات کی خلقت میں اللہ نے باقاعدہ دعوت دی کہ غور کرو، دیکھو اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اسی طرح بقرہ میں اسی مضمون کی بڑی تفصیلی آیت آئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم يعقلون۔ پھر وہی لفظ آ گیا، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات دن کے الٹ پھیر میں، اور وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء کہ ہواؤں کے پھرنے میں، بارشوں کے نزول میں، اور آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ابر میں تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں اے عقل مندو، جس کو عقل ہے سوچو اس میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا تجربہ مجھے اس وقت ہوا جب میں کیا ہے یہ آسمانی چادر دیکھا، اوپر ابر کی برفیلی چادر، فلائٹ میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو تب بڑے عجیب نظارہ ہے۔ جو کوئی بھی جاتا ہے اس سے میں اپیل کرتا ہوں ضرور سے ذرا سا غور سے دیکھے ونڈو کے پاس، عجیب سا نظارہ ہے جو یہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک سفید چادر کا عجیب نظارہ ہے۔ کوئی چیز انہیں نہ پکڑی ہوئی ہے نہ ڈھکلی ہوئی ہے، اوپر سے کوئی ٹھہرایا ہوا ہے نہ لٹکی ہوئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ فضا میں، پوری فضا میں ایک سفید چادر ہے جو برف سے ڈھکی ہوئی، اسی کو پھاڑ کے ہی اوپر جاتا ہے جہاز۔ اس سے پہلے تک اور اس کے بعد تک وہ برابر اعلان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اوپر جا رہی ہے تنظیم کے ساتھ، بیلٹ لگا کر ٹیک آف ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں بتا کے وہ اوپر جاتا ہے، اور اس کے ایک طرح کی ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، ایک شیک ہو رہا ہے پورا جہاز۔ یہ چیز جو ہے صرف رب العالمین ہی 1400 سال پہلے بتا سکتا تھا کہ یہ سحاب، یہ بدلی بین السماء والارض لٹکی ہوئی ہے، ورنہ کوئی تو اس زمانے میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پوری بدلی ایک طرح چھائی ہوئی ہے، بول کے چانس ہی نہیں۔ اب اسی طرح دیکھیے سب سے عجیب تر بات اس زمانے کے لحاظ سے آج بھی، والفلک التی تجری فی البحر، جہاز پانی سمندر پہ تیر رہا ہے، جا رہا ہے۔ اب اس کو جس طرح تمام میکینزم کے بعد بھی پائلٹ سے یہ پوچھیں گے تو اڑاتا کون ہے، تو اگر وہ ذرا سا بھی حقیقت کو ماننے والا ہوگا تو وہ کہے گا بھائی یہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا ہے، کیونکہ وہ جو اتنا ٹن وزن لے کے ابر کو، چادر کو پھاڑ کے اوپر جا کے جو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تو پھر کسی کا کنٹرول کچھ نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے جو پہنچا دیتا ہے۔ بیائی اسی طرح سمندر کا یہ بڑا سینہ پردہ چاک کر کے جو کشتی بڑے بڑے بادبانوں کے ساتھ ہزاروں ٹن لے کے جو چلتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں میکینزم ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ امبیلنس اگر رہے گی تو ڈوب جائے گی۔ یہ بیلنس فائنڈ آؤٹ کرنے والا انسان ہے جو سوچ کے بعد فائنڈ آؤٹ کیا، کس بیلنس کے تحت ہم رہیں گے تو پانی میں تیر سکتے ہیں، کب بیلنس اوپر نیچے ہوگا تو کشتی ڈوب سکتی ہے۔ بعینی ہی وہی بیلنس خود فلائٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بیلنس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے اوپر نیچے ہو تو وہ بھی کیا ہے، دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔
اور کتنے امبیلنس ہو کے گر پڑتے ہیں کبھی کبھار، کتنے ایکسیڈنٹ فلائٹ کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اس وقت اس میں بھی غور کرو، تصریف الریاح والسحاب المسخر والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ بارش پر یہ جانا آنا، تو یہ سب سائنسی طور پر اللہ نے خود بتایا کہ غور کرو، نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اب آخری بات وہ ہے، آخری آیت جو میں نے ابھی خطبے میں شروع میں پڑھی تھی، اس میں سے بہت ہی قریب کر کے اللہ نے بتایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم تمہیں آسمانوں کے، فضاؤں کے اوپر، کائنات کے اسرار و رموز بتاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تم مان لو گے کہ اللہ حق ہے۔ اور اس میں دو باتیں اللہ نے خاص ذکر کی، آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں اپنی نشانیاں بتلائیں گے۔ اس میں بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ ایک تو ہے نریہم آیاتنا، ارا یری نری، ارا دیکھا، یری دکھاتا ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، ماضی کا نہیں، تو بعد میں دیکھو گے، نری ہم بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد لگایا سین، سنری، سین استعمال ہوتا ہے مستقبل قریب کے لیے، سیقول السفہاء من الناس، قال یقول سیقول، سین قریب، فیوچر ٹینس میں قریب ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ سنریہم، ان قریب بتلائیں گے تمہیں، بہت جلد بتلائیں گے ہم تمہیں۔ تو ابھی اللہ کے رسول کے دور میں جب قرآن اتر رہا ہے اس دور میں ابھی نہیں ہوئے وہ کام، ہم بتلائیں گے تمہیں بہت ان قریب، سنریہم، کہاں بتلائیں گے؟ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہماری بہت سی نشانیوں کو کہاں پر؟ فضا میں، آفاق میں، آسمانوں میں، اور تمہارے اندر، تمہارے جسم میں، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ کھول کر رکھ دیا جائے گا تمہارے لیے، انہ الحق، کہ اللہ ایک ہی کائنات کا رب ہے، یہ حق۔ اب دنیا گویا کہ اسی کی قریب جا رہی ہے، یہ سائنسی ایجادات آخر وہاں تک ہی پہنچنے والے ہیں کہ بالکل عیا ہو کے بات سامنے آ جائے گی کہ اللہ ہی حق ہے۔ اب اس میں دو طرح کی جو باتیں اللہ نے کی ہیں کہ ایک تم میں نشانیاں بتلاؤں گا، ایک آفاق میں۔ تو اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، پورا کانسنٹریٹ جو ہو رہا ہے اوپر کی دنیا کی طرف سائنسی ایجادات میں، اور دوسرا انسانی نظام کی طرف، نت نئی بیماریاں، نت نئے ریسرچ، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو کیا ہے، اعضاء تک بدلی کرنے کے، پھر اس کے بعد جان تک دے دینے کے پلاننگ پروگرامز ہو رہے ہیں، جینز تیار ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے بہت پہلے آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایسے جینز تیار بھی ہو چکے ہیں کہ ہو بہو صرف انسان کے جین لے کر انسان بنا سکتا ہے۔ یورپین کنٹریز میں ایسے ہیں، صرف قانون ان کو روکے ہوئے اس وجہ سے نہیں بنایا، ورنہ بنا دے گا تو ایک ہی شکل کے 10 آدمی مل جائے گی، اور پرابلم شروع ہو جائے گا، کوئی جرم کیا تو یہ کیا یا وہ کیا، سمجھ میں نہیں آئے گا بندے کو۔ تو اس وجہ سے قانون روکا ہوا ہے، ورنہ تو وہ دریافت کر چکے ہیں سب کچھ۔ تو یہ جو ترقی انفسہم کے اندر ہے اور یہ آیاتنا فی الآفاق کے اندر ہے، یہ بھی گویا کہ کیا ہے، بہت قریب آ چکا ہے زمانہ۔ تو اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی آیات لے کے جب قرآن آیا تو سب سے پہلے توجہ کرنے والی قوم کون بنے گی؟ جس نے اس قرآن کو پڑھا، زندگیاں لگائی، ایک ایک بات کو حرز جاں بنایا، ایک ایک بات کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا۔ ہمارے جیسے پیٹ بھرے تو نہیں تھے نا، سن لیے چلے گئے اپنی اپنی زندگیوں میں مست،
وہ اللہ کے بندے تھے جن کے لیے ایک ایک بات بھی ان کے لیے اپنی زندگی سے بڑھ کے تھی. تو جب انہوں نے یہ سب کچھ پڑھا تو اس پر غور و فکر، اس پر تدبر، اس پر تفقہ، اس پر سیر کرنا، اس پر کیا ہے دور دور کی مسافت کرنا، غور و فکر کرنا اسی زمانے سے شروع ہو چکا تھا. اب پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے دروازے کھولے، سائنس کے دروازے، اس وقت جب یہ مسلمان آگے بڑھ کے ایران کو فتح کر گئے. ایران کی فتح کے 50 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی کتابیں وہ یونان میں عیسائی حکومت گورنمنٹ کے ڈر سے چھپ چھپا کے لے آ کے رکھے تھے، جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کی سرگردگی میں 1631 یا 33 ہجری کے اندر 23 ہجری کے اندر ایران جب فتح ہوا تو وہ تمام خزانے ان کے ہاتھوں میں آئے، اور اس کو محفوظ، یہ کتابوں اور علم کو بہت اہمیت دینے والا مذہب ہے. جس نے پوری تاریخ میں کسی سائنسدان کو جلانا تو کیا کوئی تکلیف نہیں دی، خواہ غیر مذہب کا کیوں نہ ہو. پوری کھلی آزادی دے کے ان کے لیے بڑے بڑے کتب خانے اور کھانے پینے کے انتظام دارالاقامہ کے ساتھ انہیں سب کچھ کرنے کے لیے جو تحفظات اسلام نے دیے ہیں وہ کسی اور بادشاہت کے اندر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. یہ ہماری تاریخ سے عدم واقفیت کی بنا پہ سمجھتے ہیں ہم علم دشمن ہیں، ورنہ تو یاد رکھ لیجئے ہم نے جو علم کی پرورش کی، نگہدانش کی اور دنیا کے اندر اس کو پھیلایا، اس سے نہ پہلے کوئی قوم ایسی آئی تھی نہ اس کے بعد. یہ وہ زمانہ تھا جب بنو امیہ اور بنو عباسیہ عروج پہ تھے. 715 میں نے بتایا تھا، 632 اللہ کے رسول کی وفات، اور 640 سال اور ملا لیجئے، 70 پر 2 یا 75 اس کے اندر خلافت راشدہ ختم. پھر اس کے بعد 20 سالہ حضرت معاویہ کی حکومت، تو 700 کے قریب تک اللہ کے فضل و کرم سے اسلام چھا چکا تھا، اور 700 سے 750 تک ملک اسلام پھیل چکا تھا، اور پوری کنٹریز اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی حکومت کے اندر لے آئے. تو 750 سے جب موقع ملا سانس لینے کا بھی پوری فرصت کے ساتھ اسلامی ممالک میں، تو اس وقت کے بادشاہ سب کچھ قربان کیے اس علم کے لیے. اور سب سے پہلے 750 میں دار الترجمہ قائم کیا، دارالحکمہ کے نام سے ہارون رشید نے، اور یہ بہت بڑی لائبریری تھی جس میں کوئی سائنٹسٹ یا کوئی بھی اہل علم آ جاتا، اس کے کھانے کا، پینے کا، مہینے کی تنخواہ، رہنے کا، سہنے کا، سب اعلیٰ پیمانے پر شاہی طور پر گورنمنٹ کا حصہ ہوتا تھا کہ اس کو دیا جائے، انتظام ہوتا تھا. اس وجہ سے کھینچ کے لوگ پوری دنیا سے آئے بغداد میں، اور جتنی کتابیں آئی اس کے بعد کے بادشاہوں نے پورے کھلے دل سے اجازت دی کہ اس کو عربی میں ترجمہ کرو. تو اب ایک دارالحکمہ جو قائم ہوا تھا، جس کا بجٹ اس زمانے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے 2 لاکھ درہم نہیں، دینار تھا، اور دینار آج کے تقریباً 10 ملین بلینز ڈالرز ہوتے. اتنا خرچہ کر کے وہ دارالحکمہ تیار کیا تھا، جس میں ایک سب سے بڑی خوردبین بھی تھی، اور سب سے بڑی گھڑی، سب سے پہلے مشنی آلات کی جو گھڑی تیار ہوئی، اس سے پہلے روشنی سے چلنے والی گھڑی تھی. روشنی کی جو چھاپ گھڑی پہ پڑتی تھی اس سے کاٹے پھرتے تھے اور وقت دکھاتا تھا. یہ ہارون رشید کے زمانے میں اتنا عام ہو چکا تھا کہ بچہ ہر ایک آدمی نماز کے لیے جس طرح ہم گھڑی باندھتے ہیں اپنے گھروں میں گھڑی رکھتا تھا. اتنی ترقی تھی. اس وقت عیسائی حکمرانوں کو ایک مرتبہ خود ہارون رشید نے تحفے کے طور پہ ایک گھڑی بھیجی تو وہ حیران رہ گیا کہ ایسی بھی چیز آپ کے پاس ہے. آج ہم ان کی چیزیں دیکھ کے حیران ہوتے رہتے ہیں.
اور ہم نے سمجھ لیا یہ ایجادات کے سب بانی مبانی بابا آدم یہی لوگ ہیں. اس میں ان لوگوں کی بڑی خیانت ہے یورپین کنٹریز کے سائنسدانوں کی، جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو ترجمہ کر کے مسلمانوں کے ناموں کو بھی ترجمہ کر ڈالا. بدبختوں نے ترجمہ کرتے وقت ناموں کو ترجمہ نہ کیا ہوتا تو نام عربی نام ہوتے، اور آج مسلمان اسٹوڈنٹ سائنس کے پڑھتے تو فوراً پہچان لیتے کہ اس کے اصول بنانے والے ہمارے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ سب کو ترجمہ کرتے ہوئے مصنفین کے نام کو بھی ترجمہ کر ڈالا. الجبر والمقابلہ ارخوازمی نے لکھا تھا، 850 کا ہے، حساب کا ریاضی داں سب سے بڑا، جس سے حساب میں دیکھیے کس میں حساب نہیں ہے، فزکس میں آپ کو حساب ہے، کیمسٹری میں حساب ہے، جبکہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے. جتنے مشنیں، جتنی پرواز، سب میں کیا ہے؟ کیلکولیشن ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں کر. لاگردم، کیلکولیٹر میں جو بھی آیا، یہ سب کچھ دینے والا، سوچ بنانے والا ہمارا اپنا آدمی محمد بن موسیٰ الخوارزمی 850 کا، اس نے بنایا تھا، اس نے لکھا تھا. اور الجبر والمقابلہ یہ نام اس نے اپنی کتاب کا دیا تھا. بدبختوں نے جب پڑھ کے ترجمہ کیا تو اسے الجبرا بنا کے چھوڑ دیا. وہ عربی میں الجبر والمقابلہ کے نام سے کتاب تھی. اور آج کوئی سائنسی اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں کہ الجبرا کا بانی مبادی ہمارا اپنا مسلمان سائنٹسٹ ہے جس کا نام محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے. کسی کو پتہ نہیں. سائنٹسٹ کا نام بھی، کتاب کا نام کا ترجمہ بھی کر ڈالا بدبختوں نے اپنے زبان. ہزاروں ایسے سائنٹسٹ ہیں جو میں نے صرف ایک کیا ہے آپ کو مثالاً بتایا ہے، جن کے اصول کو تو لے لیا. ابن ابی سینا وہ ہیں جنہوں نے طب اور یونانی اس میں نہیں بلکہ 8 فنون میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں. اس کو انہوں نے ابن سینا لکھنے کے بجائے ابی سینا بنا کے چھوڑ دیا. ابن آیا تو ذہن وہاں جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ ابن کا کوئی اور چیز کیا ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ جب اس کی کتابوں کو ترجمہ کر کے سائنس اور میڈیکل سائنس میں لے آیا تو ابی سینا بنا کے چھوڑ دیا. حالانکہ انہی کی کتاب ہے القانون، جو آج بھی میڈیکل سائنس میں اپر کلاس کے طلباء کو سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے. تو وہی اصول و مبادی ہیں جو ابن سینا نے اپنے دور میں لکھ کے باقاعدہ پرنٹ کر کے باقاعدہ اصول بنا کے گئے. ایک ڈاکٹر کو یوں ہونا چاہیے، اور آج بھی تمام ڈاکٹروں کو وہی کتاب ترجمہ کر کے پڑھائی جاتی ہے، لیکن پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں یہ مسلمان ہے. انہوں نے اس کو بدل ڈالا. یہ سب سے بڑی علمی خیانت کی ہے پوری دنیا نے ہمارے ساتھ، کہ ہمارے ہی کتابوں کو لے کے پڑھ کے مصنف کے نام کو بھی ترجمہ کر ڈالا. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ کرو لیکن نام کو ترجمہ کوئی نہیں کرتا. نام اس کا نام ہو لکھتا بس. اب عبدالکلام نے اپنے سائنٹسٹ کے حساب سے بہت سی کتابیں لکھی. ہو سکتا ہے اگلے زمانے میں آنے والے عبدالکلام کو اٹھا کے کیا کریں انگلش میں ترجمہ کر دیں. انگلش میں ترجمہ کرتے کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا بھائی اتنی مجلس بیٹھی ہوئے مفکرین کی ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، ذہین لوگوں کی ہے. عبدالکلام کا نام سنتے ہی ذہن سمجھے گا کہ مسلم ہے، لیکن اگر اس کو انگلش میں ترجمہ کر دیں، کلام اسپیچ، اب سرونٹ کرو ترجمہ. ہاں سرونٹ آف اسپیچ لکھ دے تو کس کو پتا ہوگا کہ یہ عبدالکلام کی کتاب ہے؟
یہی کام انہوں نے کیا 600 سال میں، سب دیا ہوا ہمارا تھا۔ انہوں نے سائنٹسٹ کے ناموں کو بھی ترجمہ کر دیا۔ ابو جابر الحیان بہت بڑے سائنسدان ہیں، ان کو نام کو ابو جابر کو نکال کے جبر بنا دیا، اور وہ جبر بھی جا کے جی بنا تو وہ خبر بن گیا۔ اب کوئی خبر پڑھے گا مصنف کا نام تو اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ یہ ابو جابر حیان ہے۔ تو جتنی ایران سے کتابیں اس وقت آئی تھی اور اس میں جو سائنسی علم رموز تھے، وہ سب کے سب ہارون رشید اور اس کے بعد کے آنے والے بادشاہوں نے انت تک کوشش کر کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جمع کر کے ان تمام کا ترجمہ عربی میں کروایا۔ جب عربی میں یہ کتابیں محفوظ ہو گئی تو مسلم سائنسدان اپنے اپنے علوم کو اور بڑھانے لگے، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت سائنس کا اور ترقی کا عروج بغداد یونیورسٹی تھا۔ خواہ اپنا ہو، خواہ غیر کا ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، جب تک بغداد یونیورسٹی کا فارغ نہ ہو تو دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ جیسے آج ہاورڈ، جیسے آج امریکہ میں کہیں پڑا ہوا قدم نہیں ٹکتے، کہاں کا ہے؟ فورن کا پڑا ہوا ہے۔ جو مقام آج ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے تھا اس وقت مقام، کیونکہ پورے سائنسدان وہیں تھے، اور علم کا بڑھاوا، سائنس کا بڑھاوا وہیں تھا، جس دور میں یورپ کا میپ میں بھی نشان نہیں تھا۔ یاد رکھ لیجیے، یہ تو کیا ہے، میپ میں بھی کوئی نشان نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تاریخ گلیوں میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 600-700 عیسوی میں کوئی یورپ کا سفر کرتا تو گھٹنے تک کیچڑ میں لت پت ہو جاتا، اور کہتا کہ جہاں انسان بستے ہیں یا جانور، ایسے ہی بستے تھے یورپین کنٹریز والے۔ ان کی گلیاں کیچڑ سے اتنی لت پت ہوتی تھی کہ گھٹنے تک چلے جاتے تھے، اور رات میں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، جبکہ بغداد کی گلیاں اس زمانے میں چمکتی تھیں۔ آپ پوچھیں گے وہ زمانے میں کرنٹ تک نہیں، شمعدان کا ایسا انتظام کیا گیا تھا، اسٹریٹ لائٹ کا اس زمانے میں بھی خیال تھا، اور اسٹریٹ لائٹ کا ایسا انتظام تھا کہ ایک قندیل کہیں روشن کرو تو ہزاروں قندیلیں آپ خود جل جاتی تھی، کیونکہ ایک ہی اندر کی جو رو ہوتی تھی وہ ایک ہوتی تھی، پوری گلی روشن ہوتی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ اس زمانے میں چمکتے تھے بغداد کی گلیاں، اور باقاعدہ ٹوائلٹ سسٹم تھا۔ سب سے پہلے طہارت اور ٹوائلٹ سسٹم کو ایجاد کرنے والے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ طہارت ہمارا آدھا ایمان ہے، ورنہ اس زمانے میں بڑے بڑے حمام تھے جو سب مل کے ایک ہی جگہ کرتے تھے، یا نہیں تو جنگلات تھے۔ الگ ٹوائلٹ سسٹم کا نظام لانے والے بھی ہم ہی تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو سب سے پہلے ضرورت پڑی اوقات نماز کے واسطے، تو کمپاس بنانے والے بھی سب سے پہلے مسلمان ہیں، جس سے کیا ہے، ایک طرف ہمیں گھڑی ایجاد ہوئی تو دوسری طرف جہاز میں راستہ دکھانے کے لیے سب سے بہترین رہنمائی کمپاس سے ہوئی، جو طول البلد عرض البلد کے اندر وہ آپ کو رہنمائی کرتا تھا کہ کس طرف تمہیں مڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں سب سے بہتر کپڑا اور چینی کا برتن، ہم کہتے ہیں چینی کا برتن، چینی ٹائپ، تو چائنا سے اصل میں اس کو ترقی دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ نزاکت پسند قوم ہم ہیں، تو چینی میں استعمال کرنا اور اس دور میں بہت کاسٹلی تھا، تو ہمارے بادشاہوں نے اور ہمارے لوگوں نے اس کو ترقی دی، اس کی مل فیکٹریاں تیار کی، اور کاغذ سب سے اہم تھا ہمارے واسطے، اور مشہور ہے کہ کاغذ سب سے پہلے چینیوں نے بنایا، لیکن ترقی اس کو بھی ہم ہی نے دی تھی۔ اور 700 عیسوی میں تقریباً بغداد کے اندر 4-5 کاغذ بنانے کی فیکٹریاں تھیں اس دور کے اندر، جبکہ اس کے بعد 500 سال بعد یورپ میں سب سے پہلے کاغذ کی فیکٹری ہوئی 1400 میں۔ یہ حقیقتیں ہیں، کسی کو معلوم نہیں،
کسی کو بھی معلوم نہیں ہے حقیقت۔ پھر اسی طرح جو بھی بنیادی اڑان میں فضا میں دیکھ لیجئے، سب سے پہلے ریاضی داں ہمارے جو ہوئے کیمیا دان، انہوں نے اس پر خطوط پہ سوچنا شروع کیا کہ پرندہ اڑتا ہے، اور اللہ نے اس کی مثال باقاعدہ دی ہے قرآن میں سورہ ملک کے اندر، کہ جو اڑتا ہے پرندہ اس کو کون تھامے ہوئے ہے اور وہ کیسے اڑتا ہے تم غور نہیں کرتے؟ تو اس پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہاں پر سب سے اہم مقام رکھتا ہے، اور ہمارا یہ آدمی 700 کے اندر اس کو پر لگا کے اڑا بھی، لیکن بدقسمتی سے نیچے گرا اس وجہ سے کہ وہ دم لگانا بھول گیا تھا۔ اور انہی اصولوں کو آگے بڑھا کے فلائٹ بنایا گیا، اور آج بھی دیکھو پرندہ جب سطح سے اڑ جاتا ہے تو اپنے پروں کو کھولتا ہے اور اپنے پنجوں کو یوں موڑ لیتا ہے۔ یہی سسٹم تھا، دیکھ کے باقاعدہ اصولوں میں لکھنے کی وجہ سے سائنسدانوں نے فلائٹ کو بنایا۔ جب وہ فضا میں اڑ جاتی ہے تو اپنے چاک اپنے ویل کو اندر کھینچ لیتی ہے اور اپنے پروں کی وجہ سے اڑتی ہے۔ جب فضا سے ٹچ ہوتی ہے زمین میں آخری تو پھر اپنے پنجے جس طرح ایک پرندہ کھول لیتا ہے اسی طرح اس کے چاک کھل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے غور سے، فلائٹ اوپر جاتی ہے نا، چاک نہیں ہوتے اس وقت، اس کے پورے ویل اندر ہو جاتے ہیں، پھر وہ قریب زمین پہ لگنا شروع ہوتی ہے تو ویل خود بخود آ جاتے ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے پرندوں کے پنجوں سے لیا ہے باقاعدہ، اور اصولوں میں جب لکھا اس کو، انہی اصولی خطوط پہ بعد میں فلائٹ بنے۔ لکھنے والے ہم تھے، بس انہوں نے آگے بڑھا دیا، لکھ کے ہم سو گئے تھے بس، ورنہ ان ایجادات کے پورے پیچھے اصول اور کتابیں ہم مسلمانوں کے ہیں، جنہوں نے اس کو کھپا کے سمجھایا۔ اور جب ہم کیا ہیں سوئے، دنیا میں مغلوب ہوئے، اسپین ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا، تو پورے علوم کی کتابیں انہوں نے اپنی اپنی زبانوں لاطینی اور انگلش میں ترجمہ کی، تو ایسی علمی خیانت کی کہ ان کے مصنف کے ناموں کو تک بگاڑ ڈالا۔ پھر اس کے بعد انہی کے اصولوں پر یہ ترقی کا کام کیے اور ہم سوتے رہے، اور ہمارے ہاتھ سے ایک ایک ملک جاتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان کا بھی تمام کا تمام رقبہ چلا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہو گئی۔ پھر 1857 غدر کا وقت تو کیا ہے، ایک معمولی سی کوشش ہوئی مسلمانوں کی جس کو دبا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے تقریباً 70 پر 5 سال لگ بھگ، بلکہ 90 سال کہہ لیجیے، 1857 تو 1947 مسلمان کلی طور پر ہندوستان میں غلام بدتر جانور سے بھی دبائے گئے۔ وہ ایک دور گزرا ہے، پھر 47 ہے جس میں آزاد ہوا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان۔ اب نام لے کے الگ الگ تشریح نہیں کی، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کبھی کبھی سائنسدانوں پر رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے مجموعی خاکہ آپ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی سر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ اتنی روشن اور پختہ ہے کہ ان کے سائنسدان دراصل ہمارے سائنسدانوں کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھ کے علم حاصل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں بھی مسلمان 500 سال تک سب سے آگے رہے سائنسی علوم و فنون میں۔ ہمارے اپنے اعمال اور بدقسمتی ہے کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اصول کے تحت کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم باوجود قرآن کے ہوتے گنہگار ہوگے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے رہو، دور ہوتے رہو، حرام کھاتے رہو، اللہ آگے بڑھ بڑھ کے تمہارے سے دوستی کرے؟ کیا پڑی ہے اللہ کو؟ نہیں، اللہ اصول پر ہے۔ لگتا ہے کہ تم نے کیا کیا، میرے قرآن کو چھوڑو، میرے اصولوں کو، میرے حلال کیے ہوئے اشیاء کو چھوڑا، حرام میں مبتلا ہو تو ہم نے تمہیں چھوڑا۔ استبدل قوما غیرکم، دوسری قوم کو لے آئے۔ اب وہ قوم یہی ہے جو آج بیٹھی ہوئی ہے،
اللہ نے باقاعدہ ہم کو پر بٹھایا، مارو ان کو اب، کیونکہ یہ ایک 500 سال سوتے رہے۔ اب تمام وہ چیزیں جو مسلمانوں نے 500-700 سال پورے عروج پہ تھی دین و دنیا میں، وہی چیزوں کو اب اللہ نے ایسا محتاج بنایا ہے کہ ہم تھے یہ بھی بھول گئے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم کبھی تھے وہ بھی بھول گئے۔ ایک بھولتی یہ ہوتی ہے نا جی، بھول گئے، جو بھول گئے وہ بھی بھول گئے، تو یہ اس سے بڑی بھول ہے نا۔ ایک چیز ہے بھول گئے بس تو یاد آ جائے گا، یہ بھی بھول گئے کہ بھول گئے تو یاد کہاں سے آئے گا؟ تو اس کنڈیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر وہ چیز جاگنی ہے کہ ہم کون تھے، تو ہمارے بچوں میں سائنٹسٹ بنے گی۔ اسلام نہیں روکتا ہے، اسلام کسی معاملے میں کسی کا پیرو نہیں بنتا ہے، وہ ہمیشہ آگے ہی رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو آگے ہی لاتا ہے۔ ہر مقام، ہر علم و فن ہنر کی جگہ ہمارے مسلمان بچوں کو کھلے ہوئے ہیں، بچیوں کو کھلے ہوئے ہیں۔ علم سے نہیں روکتا، آگے بڑھو، لیکن اپنا قومی وقار، اپنے اسلاف، ان کو سامنے رکھو، پھر اس کے بعد اس فیلڈ میں آگے آؤ، انجینئر، ڈاکٹر بنو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کے نظریے کے تحت بنو، سائنٹسٹ بنو، اسلام کے نظریے کے تحت بنو۔ تو یہ چیز ہے جو اصل میں مجھے اتنے بڑے ایک پروگرام میں اور تفصیلی نکات 1.5 گھنٹہ لے کے میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ مختصر سا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ہی پہلے تھے، بس ہماری کوتاہی ہے کہ ہم پیچھے ہو گئے، اور دوسروں نے ہمارا کیا ہوا پورا کام لے لیا اور اپنے سر ڈال لیا۔ جیسے وہ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کی مثال دوں تو یہ جو کرنا ندی کی گورنمنٹ تھی نا، اس وقت اس نے 18 برج بنانے کا فیصلہ کیا، معلوم ہے، چنئی میں بہت مشہور ہوا تھا، اور بڑی محنت سے لاگت لگی بنایا، بعد میں ووٹنگ آئی، یہ ہارا، وہ جیتی، وہ آئی، سب کی اوپننگ کر کے لے گئی سر۔ معلوم ہے کس کی طرف اشارہ کرو؟ ہاں، محنت اس کے پیچھے تھی، اس کی قسمت یہ تھی کہ وہ ووٹنگ میں جیتا نہیں، اگلے 5 سال میں آئی، یہ سب کو اوپن کر کے چلی تھی۔ جانتے ہیں نا، یہی حال ہے ہمارا اصل۔ پروان چڑھایا، نکات لکھے، اصول لکھے، کتابیں لکھی، محنت کیا، سب ہم، لیکن بعد میں یہ سب کچھ ہم نے کیا کیا؟ اٹھا کے ان بدبختوں کو دیا جو کیچڑ کے اندر پل رہے تھے، لٹ رہے تھے، جن کا کوئی مقام بھی نہیں تھا، مرتبہ بھی نہیں تھا۔ 150 سال پہلے میپ میں ڈھونڈیے امریکہ کہاں ہے، آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ 1400 میں واسکو ڈی گاما ہے، جس نے کیا ہے، دونوں طرف کا راستہ دریافت کیا، ورنہ تو وہ جنگلی کہلاتے تھے۔ تمدن کے ان دنیا میں ان کا کوئی نشان ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے راستہ ہی اس نے دریافت کیا کہ یہاں پر سمندر پار بھی کوئی ہے ملک، تبھی معلوم ہوا پوری دنیا کو لوگ وہاں بھی بستے ہیں، اور ان کی حالت جنگلیوں سے بدتر تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ہاں، ایک چیز سراہنے کی ہے ان کی، جب انہیں ہوش پکڑنے کا موقع ملا، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، یہ ان کی بیوٹی ہے، جو ہے وہ بولنا ہے مجھے۔ انگریزوں کی بیوٹی یہی ہے، ان کو جب ہوش سکھایا گیا، ہمیں تو کیا ہے، ہر مرتبہ جگاتے ہیں پھر جا کے سو جاتے ہیں، ہمیں تو جمعہ کے خطبے میں بھی سو جاتے بیٹھ کے، کہاں ہوا دیکھے وہاں سو جاتے ہیں، تو میں کیا کیا بول کو بلا لے گا ہو، انہیں کیسا تبھی بولیں دے، 1 گھنٹہ تیاری کر کو بھی آن دے نہیں، ہمیں 10 منٹ کے اوپر سننے ہوتا نہیں، ان کو سیدھا گھومتا سر پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری یہ سستی جب تک نہ، اصل میں کیا ہے، اس میں کھانے کا بہت دخل ہے۔ ہاں، خالی پیٹ کون بھی سوتا نہیں، یاد رکھو، اسی واسطے اللہ کے رسول بولے کم کھاؤ کم کھاؤ کم کھاؤ،
सुस्त हो जाएंगे। कौन तभी खाली पेट सो को है, इतना सोने की कोशिश कर रहा तो फिर उठ को देखेंगे तभी है क्या किचन में देखो। हमें क्या करे, खाने लगे, नित नए किस्म के अक़साम ईजाद करें खाने में। बिरयानी हिंदू रंदे, सिख रंदे, ईसाई रंदे, यहूदी बाई कड़ले कोई साप्टा था भाई बिरयानी का था। खाने में हमें मारते, कौन भी मारने वाला। मुर्ग पकवान हो, मुतंजन हो, इसमें हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए माशाअल्लाह। और मुसलमानों का इलाका पहचानने की एक ही अलामत, कचरा ज्यादा रंगा, खाने के दुकाना ज्यादा रखें। दो चीजें कहाँ तभी देख लो, समझ लो पक्के मुसलमान ही से 100%। इसमें हमें कोई मात दे नहीं सकता। तो ये चीज हमने क्या किया, बना के रख के उनको दे के सो गए। अब उन्होंने एक लम्हे की सुस्ती नहीं की। इसके बाद आप देखो ना उनको क्या पड़ी है, बड़ा बड़ा मल्टी मिलियनर रहेगा, यहाँ से सफ़र करके हिंदुस्तान आगा, वहाँ से जाके क्या करेगा, गोवा जाएगा, वहाँ से जाके पांडिचेरी जाए, एक एक मुल्क का सफ़र करेगा, एक एक पे रिसर्च करेगा, वहीं बैठ के लिखेगा, भूख में प्यास में इनके हज़ारों टाइम से डूब को मरते, ऊपर जाको मरते, फ़ज़ा में मरते, फिर भी छोड़ता नहीं, पीछे जाना, जाता फिर उन्हें ना थकान, ना सुस्ती, ना मायूसी, आगे बढ़ने की ख्वाहिश, आगे ही बढ़ने की ख्वाहिश। ये तीन चीजें थी इनके पास, जिससे इन्होंने फिर 500 सालों के अंदर वो चीज दुनिया को दिया जो असल में हमारे हिस्से में आने की थी, और दुनिया ने बाद में ये समझ लिया कि सब कुछ किया धरा इन्हीं का है। आज फिर वो कौम उठने की जरूरत है। हाँ, हम अपने बच्चों को ये उठान दें। भाई तू बड़ा साइंटिस्ट, हमें क्या बोलते, 10 पास हो जा रहे, मुझसे पहले से जेब में 10 पास हो जा बोले तो उन्हें कितना पढ़ेगा, 10 फेल होकर बैठ जाता, अल्लाह बोला पहले ही इसमें उसके अंदर डालने बाद तो बहुत बड़ा बनना है, तो पायलट बन, तो साइंटिस्ट बन, तुझे क्या लवाजिमात चाहिए मैं दे रहा हूं। आज देखिए मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, गैरों ने जो काम इस सिलसिले में कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के जहन में भी नहीं, जहन में भी नहीं। मैं अभी देख रहा था एक फिल्म का कोई बड़ा, उसका पता तो नहीं है नाम, वो अपने इंटरव्यू दे रहा है, वो जो मजाक में बहुत मशहूर है, भला क्या बकवास है पता नहीं मुझे, वो मशहूर दे रहा है कि वो बोल रहा है कि 2001 से लेकर 2015 तक मैंने फिल्म में कोई काम नहीं किया, वो बोल रहा है। कोई पता है किसी को नाम उसका जो हंसाने वाला है, बेवकूफ, हाँ नहीं, हाँ वो बराबर बोल रहे हैं, ये वेल वाला आदमी है। वो बता रहा है कि 2011 से 2015 तक मैंने फिल्म में कोई काम नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि कलाम सर, वो कलाम के लिए इंटरव्यू दे रहा है, अब्दुल कलाम जो मरे हैं, उन्होंने मुझ पर एक जिम्मेदारी छोड़ी थी, उस जिम्मेदारी के लिए मैंने 4 साल में कोई फिल्म एक्टिंग नहीं की। और वो जिम्मेदारी ये थी कि उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के गरीब गाँवों का दौरा करो, स्कूलों का दौरा करो, और उनमें से ज़हीन व फ़तीन बच्चों को तुम अपने अंडर में लो, और इस पर मिलियंस डॉलर खर्चा करना हो तो भी करो, और उनकी जहनीत को परखो, कौन डॉक्टरेट में जा सकता है उसे डॉक्टर बनाओ, कौन इंजीनियर्स में जा सकता है उसे इंजीनियर बनाओ, कौन पायलट में जा सकता है उसे पायलट बनाओ, कौन साइंटिस्ट के जहन का उसे साइंटिस्ट बनाओ। इन 4 सालों में मैंने 150 बच्चों को जमा करके उन पर मैं पूरा खर्च में कर रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट अब भी मौजूद है यूट्यूब में, उठा के देखिए। मैं कुछ निकात मुझे मिलेंगे समझाने के हैसियत से मैं इंटरव्यू सुन रहा था अब्दुल कलाम के, जब ये गुजरे थे, मुझे ये क्लिप मिली थी, मुझे हैरान रह गया कि ये चीज, ये काम हमारे जहनों में आने चाहिए। आज तक हमारा कोई किया है? 10 घर रहेंगे, सब के सब छोड़ के जाता, बेटे लड़ मर को एक को भी जाता नहीं वो आगे, वैसे नाखलफ बेटे छोड़ के जाता। लेकिन कौम के एक 5 बच्चों को लेकर तरबियत करके, उनको सही गाइडेंस करके, उन पर अपना पैसा खर्च करके
کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی بڑا اسپیشلسٹ، کوئی کارڈیالوجسٹ بناتا ہے. حالانکہ صلاحیتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پیسہ نہیں ہوتا، جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں صلاحیت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا اصول ہے ایک طرح کا. ذہین فتین بچہ ہوگا غریب ہوگا، بالکل بکواس کیا ہے، بس ذہن کن ذہن بڑا مالدار ہوگا. میں پڑھانے جاتا تھا ایک اسکول میں، وہاں پر ایک بچہ تھا بہت بڑا پیسے والے کا بچہ، لیکن سب بولتے تھے کہ بھائی ایک دن میں وہ 6 سال کا تھا، وہ 6-8 سال کا بچہ تھا، پوری مرغی نہیں کھایا تو دن نہیں گزرتا اس کا. بولے سوائے مرغی کیا نہیں کھاتا، اور پوری ایک مرغی کھاتا. ماں باپ پریشان ہیں کیا کرنا ہے، خوب کر کو دیکھ لیے، لیکن ایک مرغی سے کم نہیں کھاتا اور سب سے کم پڑھ گیا. تو پیسہ ہوتا وہاں ہنر نہیں ہوتا، جہاں ہنر ہوتا وہاں پیسہ نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کتنا بڑا کام ہے دیکھیے، مستقبل کا گویا کہ انہوں نے 150 بڑے بڑے پوسٹ والوں کو اپنے انڈر میں کر لیا ہے. اب آگے چل کے جب ان کے پیسوں سے پل بڑھ کے یہ بڑے ہوں گے، کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کوئی پائلٹ بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، اور ان کی طرف سے حکم آئے گا کہ تو یوں کر، تو اوں کر، تو وہ فلانا بغیر پوچھے کرے گا نہیں کرے گا. ہم چیختے رہتے ہمارا کوئی یہ نہیں، کوئی یہ نہیں. تو بناتے ہی کیا ہو تم؟ تو صرف اپنا بنا کے کھا کے جانے کے لیے ہو. جو آتا ہے اپنی جھولی میں ڈالو، آتا اپنا نہیں بلکہ دوسروں کا بھی اپنی جھولی میں ڈالو. یہ نعرہ ہمارا ہے. اب یہ کتنی بڑی پوائنٹ کی بات سوچا ہے اور بولا کس نے ہے دیکھیے. اور اس پر کام انہوں نے کیا ہے، فلم ایکٹر جیسی شخصیت، اس کو کتنے مانگ ہوں گے، کتنے جگہ سے اس کو بلاؤ، سب چھوڑ کے اپنا کمایا ہوا پیسہ. تبھی میں نے سوچا کہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ایک بات اس سے آیا ہوتی ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اپنے گناہ کو محسوس کرنے کے بعد کوئی اچھائی کرنے کی سوچتا ہے. یہ فلم ایکٹرز کے دلوں پہ بوجھ ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوں میں، کیا کر رہا ہوں. تو اس طرح کے راستے چنتے ہیں، یتیموں کو، دیولوں کو، ان کے اپنے مطابق کیا اچھے کام ہے، کیا کہ سکون آ جائے. تو کتنا ہی جاہل، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اپنے نظریے کے تحت کوئی اچھا کام تلاش کر کے رکھتا ہے، اس کی نظر میں اسے دیتا ہے. اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہمارے اندر کوئی ایک ٹیم پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ دیر پا کام ہے. لیکن 25-30 سال کے اندر ہمارے ہاتھ میں کیا ہیں، اتنے بچے انجینئرنگ کے ہیں، اتنے بچے ڈاکٹر کے ہیں، اتنے بچے سائنٹسٹ کے ہیں. لیکن ہم نے کیا ہے، علم پر کوئی کام ہی نہیں کیا. ہمارے جھگڑے سلجھتے سلجھتے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے، اتنے جھگڑے پہلے سے پڑے. تو اللہ کے لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، یہ جو میں نے ٹاپک کچھ کھینچ ہی لیا ہے وقت کی حیثیت سے، معذرت خواہ ہوں کہ کیا ہے تقریباً پاؤ گھنٹہ آدھے گھنٹے قریب بڑھ چکا، لیکن میں درد ایک بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہمارے اندر خاص کر ہمارے تعلیمی یافتہ خاندانوں میں، اور اللہ نے جو وسعت دی ہے ان کے اندر، اپنے بچوں کو بنانے کی فکر کریں اور ایک ریولیوشن لانے کی فکر کریں دین اور دنیا کے اندر، تاکہ ہمارے دین و دنیا کامیاب ہو جائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اور یہ بھی یاد رکھیں، بہت ہی اہم ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس اتوار کو بھی 16 کی جو ہے، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی ہند میں کردار، شخصی طور پر ایک بہت بہترین پرمغز آپ کے لیے تیار عنوان آپ کے لیے ہے. تفسیر نہیں ہوگی اگلے اتوار کو بعد نماز مغرب، کیونکہ کیا ہے، آزادی جو ریپبلک ڈے ہے، کیا ڈے ہے بھائی وہ، ہاں انڈیپینڈنس ڈے. دیکھو بھائی میں ذرا انگلش میں بڑا ویک ہوں، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہوں. تو انڈیپینڈنس جو 15 ہے اتوار، ہفتہ اتوار کے دن کیا ہے، تو جو ایک عام خیال بن گیا ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں نے اس پر آزادی ہند اور مسلمان گزشتہ سال کیا تھا، لیکن اس سال میں چاہتا ہوں کہ خاص شخصیت پہ گفتگو کروں جو امام الہند مانے گئے،
اور ان کی سیاست دانی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آج بھی بڑا سے بڑا مودی بنو یا کوئی اور بنو، ان کے قبر پہ جاتا ہے، ان کے لیے ان کے پیدائش کے دن وہ وہیں پر کیا ہے اپنی قبر بنائے ہوئے دہلی میں ہیں. لیکن جہاں سائنسدان تھے، جہاں سیاست دان تھے، وہیں پر واقعتاً علم کے ایک بحر بیکراں سمندر تھے، جس کو امام الہند کا لقب دیا گیا. یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے. یہ عبدالکلام تھا اس دور کا، لیکن وہ تھے ابوالکلام. آزاد ان کا لقب تھا، اور یہ مایہ ناز تھے ہر علم میں. عجیب زندگی ہے ان کی بھی، اور ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں. انشاءاللہ ان کی سیرت میں آزادی ہند کا کردار اس وقت انہوں نے کیا کہ کانگریس کے تقریباً ان کی عمر تھی 32 سال یا 22 سال. پہلے صدر ہیں مسلمان کانگریس کے، صدر بنے تھے. گاندھی، نہرو ان کے در پہ آتے تھے. معمولی تعلقات تھے، جیسے آپ ہمیں ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں، ویسے ہی تعلقات تھے. جو بھی بات کرنا بھاگ کے نہرو آتا تھا ان کے گھر کو، ان سے ڈسکشن کرتا تھا. اور انڈیا کے فرسٹ ایجوکیشنل پرائم منسٹر بنے ہیں، اور مرتے دم تک رہے ہیں. دنیا کی نہیں، انڈیا کی. آزادی ہند کے بعد پہلے ایجوکیشنل منسٹر، اور کوئی تعلیمی دورہ نہیں، مرتے دم تک وہی منسٹری پہ فائز رہے. اسی کی حیثیت سے وفات پائی 1958 1888 میں پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے والے یہ عرب ہیں، عرب میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں کام کیے. بڑی ہی اس کے اندر ہمیں نصیحتیں ہیں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے ابوالکلام آزاد پر کہ انہوں نے جو کچھ کر کے کیے وہ ایک بہت بڑی قوم نہیں کر سکتی، تنہا انہوں نے کیا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. حضرات کو جہاں تک ہو سکے بات کو پھیلائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا عنوان سے کیا ہے مستفید ہونے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.